جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت بیان کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مرویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیات اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیات نہیں اتری۔ وہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 درگوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر ہر فرشتہ سے بجا بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی کی ہے، جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا، وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے نماز میں رکوع کے بعد پڑھا تھا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ترجمہ: اے میرے رب، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ایسی تعریفیں جو بہت زیادہ ہیں، پاکیزہ ہیں، برکت والی ہیں۔ اس میں 30 سے اوپر حروف ہیں اور اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے ان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا سی پھسلی تو میں نے کہا، شیاطین کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مرویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے وارد کیا ہے اور ان کا نام اسامہ بن عمیر بتلایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے اور خطبہ شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ پخانہ میں جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں
تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 38۔ میرے بھائیوں، جو کہا سنا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ کی یہ فضیلت عملیات اکابرین علماء دیوبند کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے اور یہ واقعہ حوالہ بھی دیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 کا۔ اور میرے بھائیوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے میزبان محمد احسان ریاض نفیسی کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔